آج کا موضوع ہے جی فنڈامنٹلزم. یہ لفظ بھی آپ سنتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے, خیال آتا ہے کہ بڑا منفی قسم کا لفظ ہے. اگر ایک زمانے میں انٹرنیٹ پہ کسی کو میں نے فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا, وہ ناراض ہو گیا میرے سے بہت ہی زیادہ. اس نے سوچا میں نے اس کو شاید گالی گولی کو نکالی ہے. مگر ایسا ضروری نہیں کہ اس کو پیجوریٹیولی ہی استعمال کیا جائے, کیونکہ ایک تحریک ہے دنیا کے اندر, دنیا کے مختلف کونوں کے اندر, جس کو ہم اس لقب سے یا اس فریز سے یا اس ٹرم سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس فنڈامنٹلزم کی ٹرم کو سمجھنے کے لیے شاید اس کا جو اس کے ارد گرد جو سیاق و سباق ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سیموئل ہنٹنگٹن نے 1993 کے اندر ایک آرٹیکل اور پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشنز, جس نے بڑی کنٹروورسی پیدا کی. لوگ اس کو آج تک ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ایکیڈیمکس اکثر یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کتاب یا مضمون لکھا ہے جس کو 20-30 سال بعد بھی ڈسکس, میں اس کو گالیاں ہی پڑھ رہی ہوں مگر ڈسکس ہو رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈن ویل. ٹھیک ہے. تو سیموئل ہنٹنگٹن obviously is a very important figure in political science. By the way 1960s میں سیموئل ہنٹنگٹن ایوب خان کو بھی ایڈوائز کرتا رہا تھا, اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس نے اپنی کچھ خیالات وغیرہ شیئر کیے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ. Anyway, what he's arguing is that religion is the principal defining characteristic of civilization, and civilizations are the ultimate human tribes, and the clash of civilizations is basically a tribal conflict on a global scale. The trust and friendship between civilizations will be rare. دو civilizations کے درمیان کوئی خاص ٹرسٹ نہیں ہے. Globalization is leading to the clash of civilization. Kin stand by their kin, اور civilization کی definition وہ کرتا ہے in terms of religion. کہ ایک اسلامک سویلائزیشن ہے, وہ کہتا ہے کرسچن سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کہہ لیں اس کو. پھر افریقہ کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں آتی, میں کیا کروں, بس افریقن سویلائزیشن اس کو بنا دیتا ہے, حالانکہ افریقہ کے اندر تو بہت ڈفرینٹ قسم کے ریلیجنز ہیں. اٹس اے ہول کانٹیننٹ. اس طرح کر کے وہ 7-8 مختلف سویلائزیشنز بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہونی. اب دیکھیں نا, کارل مارکس کو آپ نے پڑھا تو اس نے کہا کہ جی فنڈامنٹل ڈویژن جو ہے وہ کلاس کی ہے. ٹھیک ہے. لبرلز کو آپ نے پڑھا تو انہوں نے کہا فنڈامنٹل مسئلہ انڈیویجول فریڈم کا ہے, کہ وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول فریڈم کو ختم کر رہے ہیں, ٹیرنی آف دا میجورٹی ہے اور ہم نے انڈیویجول کو آزاد کرنا ہے. کنزرویٹیوز کو پڑھا, انہوں نے کہا جی ٹریڈیشنز اور ہیریٹیج کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اینڈ سو آن. نیشنلسٹ کو آپ نے پڑھا تو انہوں نے کہا جی نیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, مگر وہ نیشن کو ریلیجن کے اعتبار سے ڈیفائن نہیں کر رہے تھے, لینگویج کے اعتبار سے ڈیفائن کر رہے تھے. تو اب ہنٹنگٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بیسکلی اٹ از ڈیفائنڈ بائی ریلیجن, سویلائزیشن, اور مختلف سویلائزیشنز یعنی مختلف ریلیجنز کے لوگ آپس میں دے کانٹ گیٹ along. اگلے دن ہماری بھی ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی, اینڈ سم پیپل ور سیئنگ کہ کین پیپل آف ڈفرنٹ civilizations get along, different cultures get along, اور میں بڑا aggressively شاید argue کر رہا تھا کہ yes they can, right, you may recall that. اور کچھ students کہہ رہے تھے کہ نہیں, there are fundamental differences etc. Well, this is what this particular thesis is about actually. So it's not like what my students were saying and on that particular day is not in the political science literature, but it is that اس دن میرا فرض تھا کہ میں ملٹی کلچرلزم کو ڈیفینڈ کروں, سو میں نے اس پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کیا. Obviously یہ جو تھیسس ہے کلاس آف سویلائزیشن کا, یہ ملٹی کلچرلزم کے خلاف ہے, اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ناٹ کہ اس کو ایز این ایسپریشن ریجیکٹ کر رہا ہے, شاید جو ملٹی کلچرلزم کی بات کر رہے ہیں بڑے ویل میننگ قسم کے لوگ ہیں, مگر ہنٹنگٹن ہمیں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. اٹس فیوٹائل, مے بی اٹس ایون کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو ٹرائی اینڈ انٹیگریٹ پیپل ایکسیٹرا. اور یو ایس اے کے حوالے سے بھی جو امیگرنٹ کی پالیسی وغیرہ ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ ٹریڈیشنل امریکن لائف کو انڈرمائن کر رہے ہیں اتنے سارے لیٹن امریکہ سے جو لوگ اندر آ رہے ہیں ایکسیٹرا, رائٹ. سو ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھیسس ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ آل. اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب 2001 کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ یہ اٹیک ہوا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا, ساتھ پینٹاگون پہ بھی جا کے جہاز لگا, تو اس کے بعد یو ایس ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, او مائی گاڈ ہنٹنگٹن واز رائٹ. کیونکہ ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں نہ صرف کلیش آف سویلائزیشنز کی بات کی, بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہمارا جو یعنی کہ ویسٹرن سویلائزیشن کا جو لانگ سٹینڈنگ کانفلکٹ ہے نا, وہ بیسکلی اسلامک سویلائزیشن کے ساتھ ہے. کئی کروسیڈز ہو چکی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کولڈ وار کے اندر ہمارا سوشلسٹوں سے جھگڑا ہو گیا اور وغیرہ وغیرہ, یہ سارا سلسلہ ہوا, کولڈ وار ہوئی, سوویت یونین سے جھگڑا ہوا, مگر اصل میں ہماری جو لمبی لڑائی ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے.
اور وہ واپس آ جائے گی دوبارہ کولڈ وار کیونکہ اب ختم ہو گئی ہے. دیٹ ول بی دا میجر فالٹ لائن ان دا ورلڈ. تو جب یہ اٹیک ہوا اس کے بعد تو سب نے کہنا شروع کر دیا یار ہنٹنگٹن تو ٹھیک کہہ رہا تھا, اصل مسئلہ تو سارا یہ ہے, ملٹی کلچرلزم واز اے فیلئر, اسلامک سویلائزیشن سیمس ٹو بی ایٹ وار ود ویسٹرن سویلائزیشن. اب کیا کیا جائے, اب اس کے خلاف وار آن ٹیرر کیا جائے, گلوبل وار آن ٹیرر. افغانستان کو آکیوپائی کیا, 20 سال آکیوپیشن چلی. جب آکیوپائی کیا تھا اس وقت طالبان وہاں پہ ہوا کرتے تھے, طالبان کو ہٹایا, 20 سال امریکن حکومت رہی. جب 20 سال کے بعد امریکن حکومت وہاں سے چلی گئی تو کون واپس آ گیا؟ طالبان. عراق کو آکیوپائی کیا, پہلے بلکہ عراق کو آکیوپائی کیا, اور عراق بیچارے کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بومبنگ کے ساتھ یا اس ٹیررسٹ کیس کے ساتھ. انفیکٹ ان کا کوئی القاعدہ سے لنک نہیں تھا. عراق ابھی آپ دیکھیں گے اس میں کہ وہ تو بیسکلی اس زمانے میں سیکولر کنٹری ہوتی تھی, ان کا تو فنڈامنٹلزم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور لہٰذا ان کا القاعدہ وغیرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل ڈائڈ ان دیٹ عراق وار. بڑی بروٹل قسم کی جنگ تھی, اور اس کے بعد بھی عراق کے حالات بہت ہی خراب رہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے مزید اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل فردر سفرڈ ایز اے کانسیکوینس اینڈ ڈائڈ. بٹ نہ تو WTC کے اوپر جو اٹیک تھا اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نکلے. وہ بھی بہت بڑا جھوٹ ثابت ہوا. اس زمانے میں وہ بڑا کانفیڈنٹلی آ گئے, کرنل پاول وغیرہ جو ہیں UN میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہمارے پاس بڑی اچھی انٹیلیجنس ہے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. کنٹری آکیوپائی ہو گئی, ملینز بیچاروں کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی, کوئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں نکلا. تو یہ ہے وہ بڑا کانٹیکسٹ جس میں اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ what is fundamentalism and perhaps more specifically what is Islamic fundamentalism. کیونکہ یہ جو پوری جنگ گلوبل وار آن ٹیرر کی جا رہی ہے وہ کی ہی جا رہی ہے بیسکلی ریلیجس فنڈامنٹلزم کے خلاف, جس میں پرائمری ٹارگیٹ اسلامک فنڈامنٹلزم, یا ایٹ لیسٹ دیٹ از واٹ وی آر ٹولڈ. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ واقعی یہ ہو رہا ہے, مگر یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. So we can say very broadly that fundamentalism is a form of religion that upholds belief in the strict literal interpretation of scripture. The fundamentals of the religion میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اٹس اے ماڈرن ریلیجس فینومینا. یہ نئی ایک تحریک ہے. ویسے تو ریلیجن بہت پرانی چیز ہے, obviously اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, مگر فنڈامنٹلزم کو ہم اس پرانی تاریخ سے کچھ علیحدہ کر کے بھی دیکھتے ہیں, کس طرح ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ کین بی یوز پیجوریٹیولی, یعنی کہ آپ اس کو گالی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, او یو فنڈو ٹائپ زبان بھی یوز کر سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسے استعمال کیا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس لیبل کو خود بھی اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں یس آئی ایم اے فنڈامنٹلسٹ, کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ خود اون کرتے ہیں اس چیز کو. تو اس کیس میں اٹس ناٹ نیسسرلی پیجوریٹیو. اینڈ آپ نے اگر ایک سائنٹیفک اسٹڈی کرنی ایک فینومینا کی تو آپ کوئی تو اس کو نام دیں گے نا, تو وہ بیٹر اور ورس یہی نام دیا گیا ہے. When did it arise? یہ ہے کیا؟ You will be shocked to discover maybe, or surprised at least to discover, کہ فنڈامنٹلزم کی ٹرمینالوجی جو ہے یہ کوئی مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی. انفیکٹ یہ پرنسٹن تھیولوجیکل سیمینری ایک لیٹ 19th سینچری میں تھی, جس نے اپنے آپ کو خود کہا کہ وی آر کرسچن فنڈامنٹلسٹس. وہ بڑے فخر سے کہتے تھے یس وی آر فنڈامنٹلسٹ. وہ کہتے تھے یہ دیکھیں جی کرسچینٹی سے یہاں سے شروع کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں بائبل از ناٹ انفیلیبل, مین ناٹ میڈ ان گاڈز امیج, دیر آر نو میریکلز, نو ورجن برتھ, نو ڈیٹی, نو اٹونمنٹ, نو ریزریکشن. اگنوسٹسزم پہ پہنچ کے آخری پوڑی پہ آپ آتے ہیں دا ڈسینٹ آف دا ماڈرنسٹ انٹو ایتھیزم. تو یہ اس چیز کو جو ہے نا ہم نے روکنا ہے کہ یہ سلپری سلوپ اور پوڑی پہ جو آپ اتری جا رہے ہیں ٹوورڈز ایتھیزم, اس کو ہم نے روکنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ not just in the 19th century مگر اس سے پہلے بھی کئی ایسی نئی ڈسکوری سائنس کری جا رہا تھا جو کہ لٹرل انٹرپریٹیشن آف دا بائبل کے کو بہرحال سپورٹ نہیں کر رہی تھی. ایک تھا ڈبیٹ تھی ایک بڑی تھیولوجیکل, لاز آف نیچر ورسز دا ول آف گاڈ, کہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جی قدرت کے اپنے اصول و قوانین ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, اور میٹر نے اسی طرح ایکٹ کرنا ہے. نو میٹر ول آلویز ایکٹ دا وے اٹ ریئلی میٹرز. تو دوسری طرف وہ لوگ تھے کہتے تھے نہیں, اٹس دا ول آف گاڈ دیٹ میکس میٹر ایکٹ دا وے اٹ ڈز. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قدرت جو ہے وہ ایک قسم کی گھڑی کی طرح ہے, جو اس کے اپنی گھڑی کے قوانین ہیں اس نے اسی طرح سے چلنا ہے,
اور کوئی اس میں چیز انٹروین نہیں کر رہی اس کو اس طرح سے چلانے کے لیے. بس اس کا ایک موشن ہے, ٹھک کر کے آن ہو گیا اور گھڑی کی طرح وہ گھوم رہا ہے. پرانے زمانے کی گھڑیاں, اب آپ کے پاس تو ڈیجیٹل گھڑیاں, آپ کہیں گے سر گھڑی کون سی گھومتی ہے, یہ تو کوئی گھوم نہیں رہی. پرانے زمانے کی گھڑیاں گھوما کرتی تھیں نا, ڈائلز ہوتے تھے ان پہ. سو میٹر از لائک دیٹ. دوسری ڈبیٹ تھی جیو سینٹریسزم آف دا اینڈ ہیلیو سینٹریسزم والی, وہ جو گیلیلیو والی ڈبیٹ تھی پرانی چلی آ رہی تھی, کہ جو چرچ کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ دی ارتھ از ایٹ دا سینٹر آف دا سولر سسٹم. ایج آف دا ورلڈ پہ بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی کہ اس زمانے میں چرچ کا یہ خیال تھا کہ جو دنیا ہے وہ کچھ 4000-6000 سال پرانی ہے, اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہہ رہے تھے نہیں تو ملینز آف ایئرس پرانی ہے. اس پہ بڑی ڈبیٹ تھی. اور پھر آف کورس ایوولوشن ورسز جینیسس پہ ڈبیٹ تھی کہ چارلز ڈارون نے جب اپنی کتاب لکھ دی اوریجنز آف دا اسپیشیز, تو اس پہ تو ظاہری بات ہے بڑی ڈبیٹ چلی. تو یہ دیکھیں, یہ ان کا اس زمانے میں جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کا ایک یہ ہیڈ کوارٹرز, ٹی ٹی مارٹن ہیڈ کوارٹرز, اینٹی ایوولوشن لیگ, دا کانفلکٹ ہیل اینڈ دا ہائی اسکول. یعنی ہائی اسکولس کے اندر اس زمانے کے اندر ایوولوشن بایولوجی کے ٹیچرز وغیرہ نے سائنس کے ٹیچرز نے پڑھانی شروع کر دی. تو جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ تھے وہ آرگنائز ہوئے کہ یہ اسکولوں میں نہیں پڑھانی چاہیے. اس پہ بڑے کیس وغیرہ ہوئے, ٹرائلز وغیرہ ہوئے. بہرحال کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ ہم پڑھائیں گے, اور ہم وہ بائبل بھی پڑھائیں گے مگر وہ ہم ریلیجس اسٹڈیز میں پڑھائیں گے, اس کو ایز ہم سائنس نہیں پڑھائیں گے. سائنس میں یہ پڑھائیں گے, اس کو ریلیجس اسٹڈیز میں پڑھائیں گے. اس پہ بڑی ڈبیٹ تھی. وہ کہتے تھے نہیں, یہ آپ سائنس کے نام پہ جو ہے جھوٹ پڑھا رہے ہیں ایکسیٹرا. سو Christian fundamentalists asserted the infallibility of the Bible, of scripture, اور وہ یہ کہتے تھے کہ Genesis, imminent and physical second coming of Jesus Christ, Christ's virgin birth, resurrection and atonement, یہ سب چیزیں میٹافر نہیں ہیں. کیونکہ جو ماڈرنسٹ تھے, کرسچن ماڈرنسٹ, وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ محاورتاً باتیں کی جا رہی ہیں. اب انہوں نے یہ کہنا, اوریجنلی تو سب کرسچنز یہ کہتے تھے کہ آف کورس دس از لٹرلی ٹرو, مگر بعد میں جب سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دس از میٹافورکلی ٹرو. تو اس پہ خیر باری ڈبیٹ تھی. سو اس کے نتیجے میں, اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی امریکہ کے اندر جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے وہ بڑی تگڑی موومنٹ ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے, وہ بڑی تگڑی موومنٹ ہے. American Christian fundamentalist Jerry Falwell and Pat Robertson declared that the attack on September 11th was a judgment of God for the sins of secular humanists. Secular لوگوں نے جو کیا نا, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا سارا جو ہے, اور ہیومنسٹ بھی. Italian organization called the People's Movement stigmatized secularized Christians as Catholic communists. ٹھیک ہے کہ یہ سارے بڑے ایتھیسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں, عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. Fundamentalism in the USA was rooted historically in the American South, and the depression of the 1929 was also seen as a sign of God's vindictive punishment on an apostate America as well as a sign of Christ's imminent return. تو اس زمانے میں 29 میں جب ڈپریشن ہوئی, انہوں نے کہا یہ بھی is a sign from God. But American Christian fundamentalists like Jerry Falwell and Pat Robertson declared that the attack on September 11th was a judgment from God, etc. اور یہ دیکھیں, یہ پیٹ رابرٹسن کی کرسچن کولیشن ہے. You cannot imagine how powerful this organization is. It's huge. They have a budget of 25 million every year. 1.7 million members ہیں ان کی آرگنائزیشن کے. ان کی ویلتھ کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 75 to 97 ملین ٹیکس فری پروفٹ ان کی آرگنائزیشنز جنریٹ کرتی ہیں, and so on. Robertson owns the Christian Broadcasting Network, and in his view only Christians and Jews are qualified to run the government. یعنی وہ سیکولر لابی کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایتھیسٹ مسلمز وغیرہ ان کو نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ میں. آف کورس دے ڈینائی دا سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں چرچ اینڈ اسٹیٹ کی سیپریشن نہیں ہونی چاہیے. اور ان کی پالیٹکس جنرلی رائٹ ونگ پالیٹکس ہے. مثال طور پہ دے سپورٹڈ اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ. جب نیلسن مینڈیلا اپارتھائڈ کے خلاف لڑ رہا تھا تو یہ لوگ جو تھے وہ اپارتھائڈ کے حق میں آرگیومنٹس دیا کرتے تھے. اور آف کورس دے آر ویری اسٹرانگلی سپورٹیو آف زائنزم اینڈ اسرائیل. تو انفیکٹ وہ آپ نے ایپیک لابی وغیرہ کا بہت سنا ہوگا ذکر, اس کا نہیں سنا ہوگا. دیز پیپل آر مور پاورفل دین ایپیک لابی ایون, because they have the numbers. APEC does not have the numbers. These are the people who have brought huge outreach in America. کبھی آپ امریکہ تو نہیں رہے ہوں گے, مگر اگر میں رہا ہوں انڈر گریجویٹ میں وہاں سے کہ وہاں آپ ٹی وی آن کریں نا, تو جس طرح یہاں وہاں پہ جو پہلے کو 5-6 چینل ہوتے ہیں نا, 5-10 چینل,
وہ ان کے ہوتے ہیں اور ان کی ملینز میں ویورشپ ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں ٹیلی ایونجلسٹس. اور وہ جب اپنی ٹی وی پہ اپنی تقریر وغیرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھیجو, تو یو کی ناٹ امیجن لوگ فلڈ کر دیتے ہیں ان آرگنائزیشنس کو ود منی. بہت لوگ پیسے بھیجتے ہیں. تو دے آر ویری ویری اسٹرانگ, ویری رچ, ویری اسٹرانگ. اینڈ آف کورس دے آر ویری اینٹی فیمنسٹ, تو ویریولنٹلی اینٹی فیمنسٹ. ٹھیک ہے. سو دے آر دا مین فورس بہائنڈ واٹس کالڈ دا پرو لائف کیمپین. پرو لائف کیمپین یہ ہے کہ اف somebody says I'm pro life, then they are saying کہ والنٹری ابورشن کو ختم کیا جائے. They're not saying all abortion. Obviously medically جو اگر کوئی ڈاکٹر کہے کہ جی ماں خطرے میں ہو جائے گی یہ وہ, that they're okay with. But abortion as a choice, pro choice کے وہ بالکل خلاف ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں the AIDS epidemic is a result of the liberal, modernist and humanist lifestyle choices وغیرہ. تو اور obviously LGBTQ وغیرہ کے بھی بہت سا خلاف ہیں. تو وہ اگر آپ آن لائن کبھی جائیں اور LGBTQ کے خلاف جو ولاگز وغیرہ بنتے ہیں تو وہ اکثر وہاں کی کرسچن ناٹ آل آف دیم obviously, مگر اکثر وہاں کی کرسچن فنڈامنٹلسٹ موومنٹ سے ہی بنتے ہیں. اچھا, پھر جوئش فنڈامنٹلزم. اگرچہ شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ زائنسٹ موومنٹ بذات خود ایک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے, بٹ یو ول بی سرپرائز ٹو ڈسکور کہ زائنسٹ موومنٹ ایک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ نہیں ہے. انفیکٹ وہ ایک سیکولر موومنٹ تھی اور فنڈامنٹلسٹ سے ڈفرینٹ موومنٹ تھی. جو فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے اب انہوں نے زائنسٹ کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے جوائن کر لیا ہے, اور وہ زائنسٹ کی ایکسٹریم لابی ہے, آپ کہہ لیں ایکسٹریم رائٹ ونگ لابی ہے. اس میں ہے دا گش ایمونم وچ از دا بلاک آف دا فیتھفل. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل جو 1948 یا کے بارڈرز وغیرہ میں بنا ہوا ہے صرف وہ نہیں ہمیں چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے جو کہا 2 اسٹیٹ سولوشن ہمیں وہ نہیں چاہیے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ببلیکل کانسیپٹ آف دا لینڈ آف اسرائیل چاہیے. کہ بائبل میں, ان کے بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی کہ تورا میں جو اسرائیل کی بارڈرز ہیں ہم نے وہاں تک بارڈر بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ موجودہ بارڈر سے باہر جارڈن وغیرہ بھی شامل ہے اینڈ سو آن. اور جو انلیگل سیٹلمنٹس ہوتی ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ جو پیلسٹینین ایریاز ہیں ان سے بھی جو پیش لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اس تنظیم سے ہوتے ہیں, اور وہاں کے جوئش فنڈامنٹلسٹ اس میں بڑا پیش حصہ لیتے ہیں. ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاؤں گا کہ یہ ایک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے, جوئش فنڈامنٹلسٹ موومنٹ, جو پرو زائنسٹ جوئش فنڈامنٹلسٹ موومنٹ. ایک الٹ جوئش فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے جو اینٹی زائنسٹ ہے. وہ بھی اتنے آرتھوڈاکس قسم کے جوز ہیں, جو سخت کٹر قسم کے جوز ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بائبل مقدس میں تو یہ لکھا ہے کہ Jews will only go back to Zion on the day of resurrection. یوم قیامت کے روز ہم واپس زائون جائیں گے. سو اگر اس سے پہلے کوئی واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے زائون تو وہ ہماری بائبل کے خلاف جا رہا ہے. یعنی کہ وہ ایک اپنے بائبل سے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, تورات سے ہی جسٹ آرگیومنٹ نکالتے ہیں کہ یہ زائنسٹ موومنٹ غلط. اور مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے جودائزم کو, کیونکہ یہ تو سارے سیکولر ہیں جو کہ وہ تھے اس زمانے میں. وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف جوڈائزم. تو وہ الٹ ٹائپ صرف بھی ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو پیلسٹینین پرو پیلسٹینین ڈیمونسٹریشن ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ آرتھوڈاکس یہودی فنڈامنٹلسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, بالکل اسی طرح ان کے بال بھی ہوتی ہیں, ٹوپیاں وغیرہ سب کچھ اسی طرح ڈریس اپ ہو کے, تو وہ فلسطینی جھنڈے اٹھا کے جو ہے فلسطینی پروٹیسٹ کے اندر جاتے ہیں. اور کبھی کبھار جب زائنسٹ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان پروٹیسٹ میں فلسطینین فلیگس کے ساتھ گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیل از این افرنٹ ٹو دا جوئش ریلیجن. یہ جو کر رہے ہیں جوڈائزم کے نام پہ, اس سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ بھی ہیں. اور بھی ان کی ایکسٹریم دوسری طرف جو رائٹ ونگ زائنسٹ فنڈامنٹلسٹ آپ کہہ لیں اس طرف ہیں, یا فنڈامنٹلسٹ ہیں جو زائنزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی دے آر لائک دی ایملیکائٹس وغیرہ, اور یہ ٹیررسٹ ہیں, اور یہ وہ ان کو ختم کر دو, ان کو نکال دو, اور یہ کر دو, slay them without mercy and so on so forth. آپ نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹ شاید انٹرنیٹ پہ سنی ہوں, اور بہت سارے انفارچونیٹلی اسرائیلی اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. So secularism by these people is seen as suffocating by reborn Jews, with the Enlightenment blamed for
plunging humanity into hostile sea of doubt and cutting it adrift from firm moorings in a theocentric universe. Again वो सारी arguments हैं कि secularism ने बर्बाद कर दिया. हम तो एक theocracy बनाना चाहते हैं, एक तोराक्रेसी बनाना चाहते हैं. तोरा पर बुनियाद रखते हुए हमने अपने laws को वापस लेने पैदा करना है. They even made a plan to dynamite the mosque on the Temple Mount in Jerusalem, but Israeli Secret Service apparently foiled it. They have 50,000 members and most of them are resident in occupied territories, यानी कि वो Palestinian areas में बैठे हुए हैं जो कि illegal है even according to Israeli law. मगर इसराइल कुछ करता ही नहीं, उनको इफेक्ट नहीं करता वहाँ से, बल्कि इनकरेज ही करता है जाओ जाके वहाँ सेटलमेंट्स बनाओ ताकि फ़लस्तीनी यहाँ से चले जाए. एंड ये सारे जो इलीगल सेटलमेंट वाले लोग हैं वो आर्म्ड होते हैं, उनके पास ये ऑटोमेटिक राइफल्स ये वो सब कुछ होता है. तो मतलब है कि यू नो दे आर क्वाइट सॉर्ट ऑफ डेंजरस पीपल. ऑल्दो दे रिसीव ओनली 15% of the vote, they control several ministries and obtain large subsidies to strengthen their network of practicing Jewish communities. A Jewish fundamentalist carried out the assassination of Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin और यासिर अराफात ने मिलकर ये फैसला किया कि अब हम पैलेस्टाइन और इसराइल की लड़ाई को ख़त्म करते हैं, हम 2 स्टेट सोल्यूशन बनाएंगे, पैलेस्टाइन जो है वहाँ पे रहेगा और हम यहाँ पे रहेंगे और हम आपस में लड़ेंगे नहीं और पैलेस्टाइन एक पूरा स्टेट बनेगा. दीज आर कॉल्ड द ऑस्लो अग्रीमेंट्स. ठीक है, ऑस्लो 1 ऑस्लो 2. इस पे एक तरफ तो जो फ़लस्तीनी थे उनमें से भी जो आप कह लें फंडामेंटलिस्ट थे वो ये कहते थे कि अराफात ने बिट्रे कर दिया. सिर्फ फंडामेंटलिस्ट ने नहीं कहा, लेफ्टिस्ट भी ये कहते थे अराफात ने बिट्रे कर दिया. और इसराइलियों के अंदर भी जो फंडामेंटलिस्ट थे वो कहते थे yitzhak rabin ने बिट्रे कर दिया. तो yitzhak rabin जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, अराफात और रबीन को मिलकर नोबेल प्राइज़ मिला था, जॉइंट नोबेल प्राइज़ मिला था. तो उसने जो फंडामेंटलिस्ट था उसने रबीन को असैसिनेट कर दिया, गोली मार दी. ठीक है, क्यों गोली मारी कि फ़लस्तीनियों के साथ दोस्ती क्यों की है, हम नहीं चाहते ये. इसी तरह हिंदू फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है. सरवारकर इज़ द मेन गाय जिसने 1922 में इस पर राइटिंग शुरू की. और तंजीमों का नाम आपने सुना ही होगा, एक RSS है, एक VHP है और ऑफ कोर्स भारतीय जनता पार्टी पर भी यही इल्ज़ाम है कि ये बेसिकली हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है. संघ परिवार का ये जो मूवमेंट है, हिंदुत्व की जो मूवमेंट है, ये एक बेसिकली हिंदू फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट है. क्या चाहते हैं वो? एक तो आप जानते हैं RSS वाज इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन फैशिज्म. चाहते हैं वो ये है कि इंडिया इज़ बेसिकली फॉर हिंदूज, हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्टेट चाहते हैं. एंड दे व्यू के जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं दे आर बेसिकली जो इन्वेडर्स थे और उन्होंने हमारे साथ बड़ी जुल्म किया, ज़्यादती की एंड सो ऑन. सो हियर्स एन इंटरेस्टिंग बिट ऑफ हिस्ट्री कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो अग्री ये हुआ कि जो गवर्नमेंट के पैसे थे उसमें से कुछ पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थे, वो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देने थे, क्योंकि जो ट्रेजरी थी उसको डिवाइड करना था. ट्रेजरी दिल्ली में थी, तो इंडिया की गवर्नमेंट कांग्रेस ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, क्योंकि फ़ौरन पाकिस्तान के बनने के बाद कश्मीर में जंग शुरू हो गई और ऑब्वियसली हम उसमें कर रहे थे, हम लोग भेज रहे थे वहाँ पे. बाद में सारी बात सामने आ गई. उस वक्त हम कह रहे थे हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, कश्मीरी लोग खुद ही कर रहे हैं, मगर बाद में बहरहाल ये बात साबित हो गई कि हम ही कर रहे थे, हम ही करवा रहे थे लेट से. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि ये इस तरह कर रहे हैं पाकिस्तानी, ज़बरदस्ती कश्मीर को टेक ओवर करने की कोशिश करें, तो हम इनको ये जो 55 करोड़ रुपये देने हैं वो हम इनको नहीं देंगे. अब आप सोचेंगे 55 करोड़ तो क्या मसला ही कोई नहीं, उस ज़माने का 55 करोड़ बहरहाल बहुत बड़ी रकम होती थी. आज की 55 करोड़ तो शायद कोई बड़ा सरमायादार निकाल ले, मगर वो दैट वाज अ बिग अमाउंट. सो गांधी वेंट ऑन एन इनडेफिनेट क्या कहना चाहिए भूख हड़ताल कि पाकिस्तान को पैसे दें, ये ज़्यादती है, जो अग्रीमेंट हुआ है वो पूरी करनी है आपने. जब व्हेन ही डिड द भूख हड़ताल तो गांधी का बड़ा सपोर्ट था, बड़े लोग उसको सपोर्ट किया करते थे. तो गवर्नमेंट को गांधी ने फोर्स कर दिया, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि जी पाकिस्तान को पैसे दे दें. गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वो 55 करोड़ पकड़ा दिए, पैसे दे दिए. उसकी वजह से RSS का एक मेंबर था जिसने गांधी को गोली मार दी. यानी गांधी को गोली इसलिए मारी क्योंकि RSS वाले ये कह रहे थे ही इज़ प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम. ये बात आपको कभी शायद पाक स्टडीज़ में नहीं पता चली हो.
شاید آپ کو کسی نے نہیں پڑھائی ہو, ہے نا سرپرائزنگ قسم کی بات, کہ he was protesting for Pakistan, for which he was assassinated. He gave his life. A Hindu fundamentalist took his life. اس کی وجہ سے RSS for decades after that was considered to be the organization which was responsible for the murder of Gandhi, who was considered the father of Indian independence. تو RSS تو بالکل پیچھے چلی گئی, کانگریس آگے آ گئی, RSS بالکل تباہ ہو گئی, مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ری بلڈ کیا. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ایون انڈیا کے اندر. اب آتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے اندر جو مختلف ٹرینڈز ہمیں نظر آتے ہیں, ان پرٹیکولر 3 میجر اسٹرینڈز آف پولیٹیکل فلاسفی جو ہمیں نظر آتی ہے ود ان اسلام, ناٹ آؤٹ سائڈ آف اٹ. وہ کیا ہیں؟ سب سے پرانے تو آف کورس ہوں گے اسلامک ٹریڈیشنلسٹ. اسلامک ٹریڈیشنلسٹ وہ ہیں مثال کے طور پہ جو پرانے اسکولز آف جورسپروڈنس کو فالو کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ سنی اسکولز لکھے ہیں, بٹ آف کورس یو کین آلسو انکلوڈ شیعہ اسکولز, فقہ جعفریہ ایکسیٹرا. سو اس میں حنفی اور حنبلی اور مالکی شافی, یہ 4 اسکولز آف تھاٹ بھی شامل ہیں. اس میں جو اب پاکستان کے اندر اسٹرانگ گروپس ہیں اس میں ہے پہلے اہل سنت والجماعت, وچ از دا بریلوی گروپ. دے آر ہیویلی انفلوئنسڈ بائی صوفیزم. وہ شرائنز وغیرہ پہ بھی جاتے ہیں, شرائن کلچر وغیرہ میں بھی انوالوڈ ہیں, موسیقی بھی سنتے ہیں, سناتے بھی ہیں, اینڈ سو آن. احمد رضا بریلوی is one of their most influential writers, and today they are represented by the Tehreek-e-Labbaik Pakistan. For decades, Barelvi Jamaat was not a very strong political organization. ان کی تنظیم ہوتی تھی سنی تحریک, مگر وہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو, الیکشنز میں بھی حصہ نہیں لیتی تھی, بہت ان نون قسم کی تحریک تھی. اب دس از ناؤ ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو کہ دا Barelvis have become very well organized as a political party and started to win lots and lots of votes. So TLP ان کی جماعت ہے. دوسری ہے جی دیوبندی. They are a movement that began here at the Darul Uloom at دیوبند, and وہ حنفی فقہ کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور درس نظامی وہ اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. درس نظامی is a syllabus that was created in 1748. آج بھی جو دیوبندی مدرسے ہیں اس میں درس نظامی ہی پڑھایا جاتا ہے with some small changes, مگر مین فوکس اسی چیز پہ ہے. اینڈ ٹوڈے ان کی جو سیاسی پارٹی وہ ہے JUI, جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی. پھر سب سے چھوٹا فیکشن amongst the not amongst the obviously the Shias are a major faction as well, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایکسیٹرا. بٹ اہل حدیث بھی ہیں. دے آر اگینسٹ دا وینریشن آف سینٹس اینڈ شرائن کلچر. انفیکٹ یہ دونوں ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینٹس وغیرہ کی شرائنس پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ پلیز انٹرسیڈ آن آور بہاف, تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو پریکٹس ہے وہ بدعت ہے. اور احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ بیسکلی اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. ان کی بڑی سخت آپس میں لڑائی ہے. اچھا, اہل حدیث کہتے ہیں یہ دونوں ہی باہر ہیں, یہ کہتے ہیں یہ دونوں باہر ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر ہیں. آئی ڈونٹ نو, ان کے بھی کوئی خاص پرو نہیں ہے. ان کی کافی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہے. سو اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں دے آر اگینسٹ دا وینریشن آف سینٹس اینڈ شرائن کلچر. دے اسٹرانگلی ایمفسائز حدیث. دے آر آلسو کالڈ سلفی. شاہ ولی اللہ دہلوی ایکسیٹرا از ون آف دا میجر رائٹرز. دے ریجیکٹ اینالوجیکل ریزننگ, جس کو ہم قیاس کہتے ہیں, اینڈ آر آفن ایکویٹڈ ود دا ظاہری فقہ in terms of jurisprudence. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے. ان تینوں کو ہم ڈالیں گے اور چاروں کو اگر آپ فقہ جعفریہ بھی شامل کر لیں, ان چاروں کو ہم کیا کہیں گے؟ فنڈامنٹلسٹ نہیں کہیں گے. ہم اگر بڑا پولیٹیکلی اسپیکنگ اگر واضح طور پہ باریکی سے دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو کہیں گے اسلامک ٹریڈیشنلسٹ. ان کا پرانا ٹریڈیشن ایک چلتا آ رہا ہے, یہ اسی ٹریڈیشن کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور ہیں اس ٹریڈیشن کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے ایک اور جو ٹرینڈ ہے اپوزٹ, وہ ہے اسلامک ماڈرنسٹ کا, جدیدیت پسند جو ہے. اس میں جلال الدین افغانی کی رائٹنگ بڑی کی رول پلے کرتی ہے. واز ویری اینٹی برٹش کلونیلزم کے, وہ بہت خلاف تھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی میڈ دی آرگیومنٹ کہ ویسٹ ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے, اور اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ
جو ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو ماسٹر کرنا پڑے گا, ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ماسٹر کرنا پڑے گا. اب یہ جو آرگیومنٹ تھی, مقصد اس کا یہی تھا کہ اینڈ میں ہم اپنے آپ کو آزاد کریں گے, مگر نالج جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے, جو ویسٹ نے ہم سے دوڑ میں آگے نکل گئے وہ ہمیں چاہیے. یہ آئیڈیا جو ہے وہ سر سید احمد خان کا بھی آئیڈیا تھا, جس کی بنیاد پہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, اور انہوں نے پھر قرآن کی ایک نئی تفسیر, نئی ری انٹرپریٹیشن لکھی, جس میں انہوں نے جو ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں ان کو اور قرآن کی انٹرپریٹیشن کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کی. He tried to show in many instances کہ we have misunderstood the Holy Quran, اور ہمیں ایک you could say کہ he emphasized a naturalistic and more scientific interpretation of the Quran. اس کی وجہ سے جو ٹریڈیشنل علماء تھے وہ سر سید احمد خان کے بس کے خلاف تھے. وہ ان کو کہتے تھے نیچری, اور ان کے خلاف بہت سارے مولوی حضرات اکٹھے ہوئے, انہوں نے کئی سارے فتوے لگائے ان پہ بڑے سخت قسم کے کہ بھئی یو ہیو لیفٹ دا پیل آف اسلام اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, بڑے ہارڈ کور قسم کے فتوے تھے. بٹ اینی وے ہی کنٹینیوڈ. اینڈ اندر گریٹ اسلامک ماڈرنسٹ از آف کورس علامہ اقبال, ہو اگین بلیمڈ کہ اسلامک سویلائزیشن کی جو ڈکلائن ہے, ہی سیڈ اٹس بیکاز آف بلائنڈ تقلید. تقلید کا مطلب ہے کسی نقل بھی تقلید وہی ایک ہی روٹ ورڈ ہے. تو وہ کری آ رہے ہیں, نقل کری آ رہے ہیں, اس میں کوئی نئی جدت نہیں ہے, اس کو نئے زمانے کے تقاضوں میں اس کو سمجھا نہیں گیا, جس کی وجہ سے ہم اسٹیگنیٹ کر گئے. سو ہی پٹ فارورڈ دی آئیڈیا آف اجتہاد, کہ اجتہاد کیا جائے ٹو ری انڈرسٹینڈ اسلام, ریکنسیپچولائز اٹ, ری انٹرپریٹ اٹ, اینڈ اسپیسیفکلی مور امپورٹنٹلی ناٹ نیسسریلی کہ جو فنڈامنٹلز آف اسلام ہے, مگر جو فقہ ہے, جو جورسپروڈنس ہے, اس کے اوپر اجتہاد کیا جائے, ہاؤ ٹو چینج دیٹ ان آرڈر ٹو موو فارورڈ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبیسلی جو پاکستان کا اسٹیٹ ایڈیالوجی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. یہ بھی موجود ہے سوسائٹی میں, مگر یہ اسٹیٹ ایڈیالوجی نہیں ہے پاکستان کی. جو اسٹیٹ ایڈیالوجی ہے وہ اسلامک ماڈرنسٹ سے نکلی ہوئی ہے. سر سید اینڈ اقبال آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان. ٹھیک ہے, فنڈامنٹلزم جو ہے نا, یہ تین لوگ آر دا مین تھنکرز آف اسلامک فنڈامنٹلزم. آیت اللہ خمینی, مولانا مودودی, سوری اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی, اینڈ سید قطب فرام ایجپٹ. ہر بندہ ایکنالج کرتا ہے, ویسٹ والے بھی. تو کیا بات ہے ان کی رائٹنگز میں وچ از ڈفرنٹ فرام دا ٹریڈیشنلسٹ اینڈ دا ماڈرنسٹ ایز ویل. دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. یہ بڑی اچھی کتاب ہے محمد قاسم زمان کی, یہاں پہ آپ کی لوکل بک اسٹور لمز والے میں بھی پڑھی ہوئی. آف کورس مجھے پتا ہے آپ میں سے کسی نے اٹھا کے بھی نہیں دیکھی ہوگی. اٹس ایکچولی اے ویری گڈ بک, اینڈ ان دس بک ہی ایکسپلینس ٹو یو کیا ڈفرینس ہے بٹوین دا ماڈرنسٹ, دا ٹریڈیشنلسٹ اینڈ دا فنڈامنٹلسٹ. سو جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں نا, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ ایک دوسرے سے آپس میں بہت زیادہ تقسیم ہے. بریلوی جو ہے وہ دیوبندی کو نہیں مانتا, دیوبندی بریلوی کو نہیں مانتا, دونوں مل کے جو اہل حدیث کو نہیں مانتے, اور وہ شیعہ کو نہیں مانتے, شیعہ ان کو نہیں مانتے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تقسیم در تقسیم ہے اسلامک ٹریڈیشنلسٹ. اوور تھاؤزنڈز آف ایئرز یہ ریجڈ قسم کی تقسیم پیدا ہو گئی ہے, اس کو ختم کرنا ہے. مودودی ڈڈ ناٹ فالو دس پرٹیکولر تقسیم. وین ہی بلڈ دا جماعت اسلامی فار ایگزامپل, ہی ڈڈنٹ سے کہ ہم دیوبندی لیں گے یا ہم بریلوی لیں گے یا ہم اہل حدیث. نو, ہی سیڈ کہ نہیں, دیٹس ناٹ دا ڈویژن دیٹ دا فنڈامنٹلسٹ فالو. سمجھ آئی بات کی؟ ایک یہ بات. دوسری جو ڈپارچر تھی ٹریڈیشنلسٹ سے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ بہت سارے کوائٹسٹ ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں. کوائٹسٹ ٹریڈیشن کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو نماز سکھانا, روزے رکھنے, کیسے اپنے فرض جو ہیں کیسے پورے کرنے. ہمارا کام نہیں ہے نیسسرلی کہ ہم سیاست میں حصہ لیں. بہت سارے اسلامک ٹریڈیشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے سیاست میں حصہ لینا. یو ول بی ویری سرپرائز ٹو ڈسکور دس, بٹ دیٹ از دا وے تھنگز آر. تو فنڈامنٹلسٹ ان سے بھی اس بات پہ بہت اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ کوائٹسٹ ٹریڈیشن کیسے پیدا ہوا, اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ رائٹ آفٹر دی اسلامک ریولوشن there were a series of wars, civil wars within Islam, جن کو ہم فتنہ کہتے ہیں, رائٹ. ان سول وارز کے نتیجے کے بعد
اتنی ساری وارز دیکھنے کے بعد ایک انٹرپریٹیشن یہ آئی کہ ڈزنٹ میٹر کہ جو خلیفہ ہے جو اس وقت رول کر رہا ہے وہ آپ کے انٹرپریٹیشن کے حساب سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, آپ اپنے 5 فرض پورے کریں اینڈ لیو دا گورنمنٹ ٹو دا گورننگ پیپل اینڈ دیٹس دیٹ. اس کو ہم کہتے ہیں کوائٹسٹ ٹریڈیشن. یہ ایک سلوشن پریزنٹ کیا گیا تھا تاکہ جو سول وارز ہو رہی تھیں ان کو اب دبا دیا جائے. مثال طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ all the 4 first خلیفاز are rightly guided, راشدین, اور ہمیں ان کے درمیان کوئی اسٹیٹمنٹ ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. all the صحابہ are dear to us, اور ان کے درمیان ہمیں کوئی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ he was right and he was not right etc. we should not be involved in that in any way. یہ وہ ٹریڈیشنلسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ اس پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کیا گیا کہ سول وار ختم کی جائے, جو بھی حکومت میں ہے لیٹ اٹ بی. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈبیٹ ان پولیٹیکل اسلام, اور رادر دا پولیٹیکل فلاسفی آف اسلام ایز اٹ ڈیولپڈ. تو جو فنڈامنٹلسٹ تھے نا وہ اس کوائٹسٹ پوائنٹ آف ویو کو کے اپوزٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے تھے. اگر آپ نے کبھی مولانا وحید الدین کی کتابیں پڑھی ہوں تو ان کی اور مودودی صاحب کے درمیان جو ڈفرینس آف اوپینین کو آپ کبھی اسٹڈی کریں تو وہ یہی ہے دیٹ ہی از فرام دیٹ اولڈر ٹریڈیشن آف دا کوائٹسٹ ٹریڈیشن. اوکے, سو دے آرگیوڈ دیٹ اسلام واز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. دس phrase is introduced by them. ٹریڈیشنلسٹ میں یہ فریز نہیں ملتا, not because they don't think that's true, but because they just take it as a given. مگر یہ فریز اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا کہ ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ کیپٹلزم اور سوشلزم اور چیزیں, اور ہمارے پاس ان دونوں سے اور باقی سب چیزوں سے بھی ایک ڈسٹنکٹ اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے, اکنامک سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے اور سوشل سسٹم ہے, ان سب سے مختلف ہے. یہ بھی ایک جس کو کہنا چاہیے نا ون آف دا کی تھیسس ہے آف دا فنڈامنٹلسٹ موومنٹ. اور پھر آخر میں یہ کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں دے آر ناٹ گوئنگ ود دا ٹریڈیشنلسٹ علماء, بیکاز ٹریڈیشنلسٹ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریسی کسی بھی اعتبار سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دیٹ پرہیپس دا خلافت should remain in the house of the should be in the house of the Quraysh or in this house or that house, یا امامت ہے وہ چل رہی ہے اس میں جاری رہ چیزیں. تو ان کی بڑی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اس پہ. جبکہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں دے ہیو اس کانسیپٹ آف تھیو ڈیموکریسی. تھیو ڈیموکریسی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سم فارم آف ڈیموکریسی دے ایکسیپٹ کہ الیکشنز ہونے چاہیے ایٹ سم لیول, مگر دیٹ ہیز ٹو بی کنسٹرینڈ بائی اے تھیوکریٹک فریم ورک جس سے وہ چیز باہر نہیں جا سکتی. سو یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی آج یہ کہتی ہے کہ الیکشنز ہی نہیں ہونے چاہیے. That's not what their argument is. Even ایران کے اندر ایسے تو نہیں ہے کہ جب علماء وہاں پہ پاور میں آئے, خمینی came to power, ایران کے اندر باقاعدگی سے الیکشنز ہوتے ہیں. So it's not that they're saying elections ہی نہ کرو, پارلیمنٹ ہے باقاعدہ ایران کی. تو جو وہ وہابی ٹریڈیشنلسٹ ہے نا, which is why I separate them from this, وہ تو ہاؤس آف سعود کے ساتھ ایک مونارکی کی فیور میں تھے, وہ کوئی الیکشنز کی نہیں بات کر رہے تھے. So this again, the concept of theo democracy is a distinct theory that belongs to the fundamentalists. ٹھیک ہے. اچھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو کامن بھی ہیں, اور فنڈامنٹلسٹ اور ماڈرنسٹ کے درمیان بڑی ڈبیٹ ہے ان پہ. ایک تو ہے سیکولرزم کا کویسچن. obviously جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ سیکولرزم کے بہت سا خلاف ہیں, جبکہ جو ماڈرنسٹ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں سیکولرزم میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فنڈامنٹلسٹ وانٹ imposition of strict Sharia, collaboration and opposition to the West بھی کرتے رہے depending on the impact on the secular theological debate, and fundamentalists were mainly allied with the US in the Cold War, although now وہ امریکہ کے خلاف بھی بہت بولتے ہیں. Women and minorities is a thorny question between the fundamentalists and the modernists. Modernists اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قوانین تھے وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھے مگر اب ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. So anyway the fundamentalists کہتے ہیں نہیں, we want segregation. We want a different set of laws for women, different set of laws for men. Denier of veil is an infidel and an unveiled woman is lewd. Women's clothing must not be decorated, colorful. Women must not perfume themselves. Women will have half testimony to men. Women cannot head any Muslim country. President نہیں ہو سکتی وہ. The main responsibility of a woman is in the home to raise children.
and also جو نان مسلمز ہیں they will be have dhimmi status. So they will not have exactly the equal rights, they will have different rights. So اس پہ ڈبیٹ ہے مگر ود ان اسلام ایز ویل, کیونکہ ماڈرنسٹ کہتے ہیں نہیں, جس طرح غامدی کو اگر آپ پڑھیں تو ان کا بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ. اچھا, سو فنڈامنٹلسٹ اینڈ ٹریڈیشنلسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آپس میں بھی ڈفرینسز ہیں اور ٹریڈیشنلسٹ کے آپس میں بھی ڈفرینسز ہیں, بٹ ان پاکستان دے آر آل یونائٹیڈ آن ٹو مین ایشوز. ان کی کمیٹیز ہیں باقاعدہ, ون از blasphemy laws and the other is the finality of the prophet peace be upon him. ختم نبوت پہ اور blasphemy laws پہ they are totally united. Those are the only main two issues on which they are like we will cooperate with each other and we will work together to make sure کہ یہ نہیں کوئی ریورس ہونا چاہیے. باقی سب چیزوں پہ ان کی آپس میں کافی ڈس ایگریمنٹس ڈبیٹس بھی رہتی ہیں, مگر ان دو چیزوں پہ ان کا ٹوٹل اتفاق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کولڈ وار اور نیشنل لبریشن موومنٹس جو چلیں اس وقت پیریڈ میں کیا ہوا, یعنی ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہو رہا تھا پاکستان مسلم دنیا کے اندر. بٹ ویل اسٹارٹ اے لٹل ارلیئر ود ٹرکی. ٹرکی یعنی کہ آٹومن امپائر, اس وقت تو ٹرکی تھا ہی نہیں, آٹومن امپائر تھا جو کہ ہیوج امپائر تھا اور ابھی تک چل رہا تھا. دیٹ واز کالڈ دا سک مین آف یورپ. آئی تھنک مسلمانوں کی امیجنیشن میں, یا ایٹ لیسٹ سنی مسلمانوں کی امیجنیشن میں ایک بڑا اہم کردار اس لیے ادا کرتا ہے بیکاز فار ہنڈریڈز آف ایئرز جو خلافت تھی اٹ واز بیسڈ ان ٹرکی, دی عثمانی خلافت, اینڈ اٹ واز دا موسٹ پاورفل اسٹیٹ امنگسٹ آل دا اسٹیٹس. جو مسلم اسٹیٹس تھے ان میں سب سے طاقتور اسٹیٹ اس زمانے کا آٹومن امپائر ہی تھا, عثمانی خلافت. آٹومن امپائر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سینٹرل پاورز کے ساتھ مل کے لڑائی لڑوں گا. مسئلہ یہ تھا کہ ایوری بڈی کائنڈ آف نیو کہ آٹومن امپائر جو ہے نا بہت کمزور ہو چکا ہے, جنگ میں نہیں جیت سکتا. نپولین وغیرہ کے ساتھ بھی جنگ ہوئی تو نظر آ گیا کہ یورپین جو ملٹری ہے اس کا آٹومن ملٹری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سو یورپینز جو تھے, خاص طور پہ ویسٹرن یورپینز, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آٹومن امپائر کو ہم حصوں میں کر کے ٹیک اوور کریں گے, اور حصے ہو بھی رہے تھے اس کے آہستہ آہستہ. تو آٹومنز نے یہ فیصلہ کیا عثمانی خلافت نے کہ ہم جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ مل کے جنگ لڑیں گے, ورلڈ وار 1 کے اندر حصہ لیں گے. Of course, all of these powers were defeated. When they were defeated, the Ottoman Empire was then broken up. And Allies even occupied Istanbul, etc., the capital. And Greeks occupied one part of the Ottoman Empire, etc. So, بہت بڑا crisis ہو گیا. It looked like پورے کا پورا Ottoman Empire ہی بالکل ہی as a state ہی غائب ہی ہو جائے گا, اس کو carve up کر کے مختلف لوگ لے جائیں گے. So, in that situation, Mustafa Kemal, جن کو بعد میں ٹائٹل دیا گیا Ataturk, who was a military commander, he very bold, very brave military commander. So he then took the remaining troops etc. گریس کے خلاف بھی لڑائی لڑی, اور جو ٹرکی آج ہے ماڈرن ڈے ٹرکی, اس کو کم سے کم وہاں سے جو فورن ٹروپس ہیں ان کو نکال کے انہوں نے ایک اسٹیٹ قائم کر لیا which is modern day ٹرکی. اب یہ عثمانی خلافت نہیں تھی, اب یہ ماڈرن ٹرکی ہے. سو ٹرکی از ریئلی بورن with مصطفیٰ کمال. By 24 the خلافت also was abolished. پہلے تو ہی ٹرائی ٹو مینٹین دا خلافت ایکسیٹرا, بٹ جو ٹرکی کی ملٹری تھی نا وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے ماڈرنائز کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ملٹری کو بہت پینفل اس چیز کا احساس تھا کہ یورپین ملٹریز کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں رہا. تو وہ یورپین ملٹری ٹیکنالوجی چاہتے تھے اور فائٹنگ میتھڈس چاہتے تھے کہ ہم نے یورپین فائٹنگ میتھڈس کاپی کرنے. تو انہوں نے بہت ارلی آن ایسے ریفارمز ملٹری میں انٹروڈیوس کرانے شروع کر دیے جو بڑے ڈفرینٹ تھے, کہ ہم نے یونیفارم بھی وہ پہننی ہے جو وہ گورے پہن رہے ہیں, ہم نے رائفلس بھی وہ والی لے کے آنی ہے, ہم نے ریجیمنٹس بھی اپنے اسی طرح آرگنائز کرنے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. بائی دا وے, وین ڈڈ دا یورپین ملٹری بگن ٹو چینج ود دی انوینشن آف دا رائفل, اٹ انڈروینٹ اے ہیوج ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن. دا انوینشن آف دا گن, ہینڈ ہیلڈ گن نے بہت کچھ چینج کرنا شروع کر دیا نا, دا مسکٹ اور وٹ ایور. سو اینی وے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ماڈرنائز کرنا شروع کیا, اور سون جو ملٹری تھی ایون ان ایجپٹ as well as in Turkey, they became the forerunners of westernization. کیونکہ اس کے اندر ملٹری کے اندر سب سے پہلی ویسٹرنائزیشن ہوئی, تو انہوں نے کہا اب سوسائٹی کے اندر بھی ہم نے اسی طرح ویسٹرنائزیشن کرنی ہے. سو when they took over, انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ خلافت بھی ختم کر رہے ہیں, جانثاریز اور یہ سب کچھ, اور وہ پرانا سارا عثمانی خلافت کا جو کورٹ کلچر اور یہ وہ سب ہے, سب کا سب ختم کر رہے ہیں, اور ہم اگریسو قسم کی ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں. ٹرکی نے مسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگریسو ماڈرنائزیشن کی, اپ ٹو دا ایکسٹینٹ
کہ ٹرکش کا جو لیٹر ہے انہوں نے وہ بھی چینج کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم رسم الخط جو ہے ٹرکی کا وہ نہیں استعمال کریں گے جو عربز یوز کر رہے ہیں, ہم لیٹن کا الفابیٹ یوز کریں گے. آج ٹرکش جو ہے وہ اسی طرح لکھی جاتی ہے جس طرح انگریزی لکھی جاتی ہے. تو اگر آپ انگریزی پڑھ سکتے ہیں آپ ٹرکش بھی پڑھ سکتے ہیں, اگرچہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ سارا جو پاسٹ تھا, اب ٹرکی کا اپنا پاسٹ بھی لٹریچر, اسے علیحدہ کر کے بس آگے نکلو. تو کٹ یور سیلف آف فرام دیٹ پاسٹ. obviously cutting yourself off from that past is a very dramatic thing. ڈریس میں بھی وہ کہتے تھے کہ ہم نے ویسٹرن کپڑے پہننے ہیں, اور ہر حوالے سے یہ معاملہ تھا. بائی دا 70s and 80s پھر اس میں کچھ ریلیکسیشن آئی اینڈ دا اسٹیٹ بیکیم مور ٹالرنٹ. اسٹیٹ بھی بڑا ڈکٹیٹوریل تھا, بیسکلی ملٹری رن اسٹیٹ تھا. شروع میں بڑا پاپولر بھی تھا بیکاز اتا ترک واز اے نیشنل ہیرو, گریٹ نیشنل ہیرو, بٹ آہستہ آہستہ پاپولیرٹی ان کی کم بھی ہوتی گئی. ٹوڈے دا کنزرویٹو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی led by Erdogan obviously wins the election and rules Turkey, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں سینٹر رائٹ پارٹی, کنزرویٹو پارٹی ہے, سافٹ اسلامائزیشن ٹائپ کچھ اس کو آپ کہہ لیں. مگر پھر بھی آپ کبھی اگر ٹرکی جانے کا اتفاق ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹرکی از اسٹل دا موسٹ ویسٹرنائزڈ اینڈ سیکولر مسلم کنٹری یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ اینی ویئر. انارمسلی اٹس ویری اٹس مور لائک اے یورپین کنٹری دین لائک مڈل ایسٹ. اور ٹرکی کے اندر تو زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا, یہ بہت ڈفرینٹ کلچر ہے دونوں کا. بائی دا 1950s something very important began to happen. وہ یہ چیز تھی کہ انڈونیشیا کے باندونگ کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مختلف لیڈر اکٹھے ہوئے. اس میں نہرو یہ کھڑے ہیں, یہ کوامی نکروما ہے, یہ گمال عبد الناصر ہے, ایجپٹ کے اندر جمال نہیں وہ بولتے گمال بولتے ہیں, یہ سکارنو ہے, اور یہ جوزف برونز ٹیٹو ہے جو کہ یوگوسلاویا کا پریزیڈنٹ تھا. یہ ان لیڈرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک نان الائنڈ موومنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. نان الائنڈ موومنٹ کا مطلب یہ کہ نہ تو ہم سوویت یونین کے ساتھ ہیں نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں, مگر ہم بیچ میں سے اپنا رستہ نکالیں گے, دونوں کا تھوڑا تھوڑا فائدہ اٹھاتے. ٹھیک ہے, ہم نان الائنڈ ہیں. اچھا, امریکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا اس وقت کہ یہ نان الائنڈ رول کا کیا چکر ہے, یہ وداس اور اگینسٹ اس والا معاملہ تھا ان کا. تو وہ نان الائنڈ موومنٹ کو کہتے تھے کہ یہ تو بیسکلی کمیونسٹ فرنٹ ہے. نہرو کو بھی وہ کہتے تھے یہ بھی کمیونسٹ ہے. اس بیچارے کو تو قوامی نکروما کو CIA کے کو میں ہٹا دیا. ناصر کے بھی بڑے سخت خلاف تھے. سکارنو کو سہارتوں نے اوور تھرو کیا. کہتے ہیں 500,000 to 1 ملین کمیونسٹوں کا انڈونیشیا کے اندر 1965 میں قتل عام ہوا. تو اور ٹیٹو تو خیر یوگوسلاویا, ٹیٹو واز ایکچولی allied with NATO against the Soviet Union, بٹ خیر وہ ایک علیحدہ کہانی. سو اس کے خلاف, بانگدونگ کے خلاف اور نان الائنڈ موومنٹ کے خلاف امریکہ نے بھی اپنا الائنس بنایا. اس کا نام تھا سینٹو. سینٹو میں ایران بھی تھا, جارڈن بھی تھا, عراق بھی تھا, پاکستان سے بھی ہے کیسا سینٹو میں. ہمیں بھی بڑی ایڈ اسسٹنس وغیرہ ملی کہ ہم جو ہے نا ان کے خلاف لڑیں گے, اور خاص طور پہ مصر کے خلاف. تو سینٹو واز بیسکلی ایمڈ اگینسٹ ایجپٹ ان دا مڈل ایسٹ. اسی طرح ایک اور پیکٹ میں بھی ہم چلے گئے جس کا نام تھا سیٹو. سیٹو جو تھا وہ بیسکلی پیپلز ریپبلک آف چائنا کے خلاف تھا, ویتنام وغیرہ. تو ہم وی آر allied with the United States on this. ٹھیک ہے, بعد میں اور مونارکیز بھی آ گئیں, سعودی عربیہ یہ وہ. اور جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ تھی مختلف مسلمان ملکوں کے اندر, وہ بھی بیسکلی اس نان الائنڈ موومنٹ کے خلاف تھی. اور کولڈ وار میں وہ امریکہ کے ساتھ allied تھے. وہ کہتے تھے کمیونزم تو دہریت ہے, اور وہ تو پھر بھی اہل کتاب ہیں, تو ہم وہ ادھر چلے جائیں گے کیپٹلسٹ کے پاس, مگر ان کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے. سو ایجپٹ کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے. 1918 کے اندر ایک پارٹی بنی جس کا نام تھا دا وفد پارٹی. یہ نیشنلسٹ تھی, ماڈرنسٹ تھی, سیکولر تھی, اور بڑی سخت اینٹی برٹش بھی تھی. ایجپٹ کے اندر برٹن کی اپنی پریزنس تھی اس وقت. وہ کہتے تھے برٹش کو دفاع کرو یہاں سے. اور بہت بڑا ایک ایشو ایجپشنز کا یہ تھا کہ وہ نہر سوئز کنال جو تھی وہ ایجپشنز فرینچ نے مل کر بنائی تھی وہاں پہ. ایجپشنز فرینچ اور برٹش نے مل کر بنائی تھی وہاں پہ, مگر اس پہ کنٹرول بیسکلی برٹش اور فرینچ کا تھا. ایجپشنز کو ایم ہی انہوں نے ریلو کٹا بیچ میں رکھا ہوا تھا. اور جب ایجپشنز یہ کہتے تھے کہ یہ سوئز کنال ہماری ہونی چاہیے. سو اٹ واز ایجپٹس موسٹ پاپولر پارٹی. اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ کنگ فاروق جو مونارکی تھی وہ ہٹ جائے. ایجپٹ واز رن ایز اے مونارکی. وہ مونارکی کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی چاہیے. تو بڑی اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی. مگر 52 کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ فوج جس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں وہ بڑی ویسٹرنائزڈ ہو چکی تھی, ٹرکی کی بھی اور ایجپٹ کی بھی. کیوں
کیونکہ انہوں نے ویسٹرن فوجوں کا مقابلہ کیا تھا نا نپولین کے پیریڈ کے اندر, ان کو پتا تھا یہ بہت سپیریئر ہے ہم سے, تو وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے. تو ایجپشن آرمی بیسکلی ٹک اوور ان 52. وائی دے ٹک اوور؟ کیونکہ 48 کے اندر 7 مسلم ملکوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا. جب اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم یونیورسل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس اناؤنس کرتے ہیں, تو 7 مسلم ملکوں نے اٹیک کیا. ابھی ریاست بنی تھی. اسرائیل نے 7 مسلم ملکوں کو شکست دے دی. جب وہ شکست ہوئی تو ہر ملک کے لوگوں نے یہ سوچا کہ 7 ملکوں نے مل کر اٹیک کیا, اب سب کو شکست ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ تو دا کنکلوژن دیٹ دا ملٹری کیم ٹو واز کہ یہ جو رائلٹی اور یہ جو بادشاہت اور یہ پرانا جاگیرداری فیوڈل قسم کا نظام ہے, یہ نہیں جب تک ختم ہوگا, تو سوسائٹی نہیں جب تک ماڈرنائز ہوگی, تو ہم کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے. سو یہ جو موومنٹ آئی پاور میں, فری آفیسرز موومنٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ موومنٹ تھی. مگر اسلامک فنڈامنٹلزم واز آلریڈی بورن بفور 52. That was the Ikhwan al-Muslimin that came about roughly at the same time of the Wafd party in the 1920s. And surprisingly ان کا جو مین ٹارگیٹ تھا وہ اس وقت وہ وفد پارٹی تھی, اور وہ پرو مونارکی ہوتا تھی اس پیریڈ کے اندر. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برٹش نے ان کو اور مونارکی نے ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ دا وفد پارٹی, کہ یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور یہ ڈیموکریسی اور یہ وہ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. 52 میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جب کنگ فاروق از اوور تھرون اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ مووز ویری کوئکلی. پہلے تو جو نئے آفیسرز ہیں اور اخوان المسلمین کی کافی دوستی ہے, دے آر ورکنگ ٹوگیدر, خلاف نہیں ایک دوسرے کے شروع کے پیریڈ کے اندر. دین ناصر مووز ان 56 ٹو نیشنلائز دا سوئس کنال. اب تو جس کو کہنا چاہیے نا دا ڈیش ہٹس دا فین والا مسئلہ ہو گیا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ کی ہو گیا. برٹن جو ہے اس نے کہا ہم تو جنگ کر دیں گے, فرانس نے کہا ہم جنگ کر دیں گے, اسرائیل نے کہا ضرور جنگ کرو, ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کر دیں گے. 56 کے اندر 3 کنٹریز نے مل کر مصر پر اٹیک کر دیا. مصر کی دفاع میں سوویت یونین آ گیا. انہوں نے خبردار ایجپٹ کو اٹیک کیا, اگر ایجپٹ کو اٹیک کیا تو ہم اسرائیل کو اٹیک کریں گے. اور بلکہ صرف اسرائیل کو نہیں, اس نے کہا ہم لندن کو اور پیرس کو بھی اٹیک کر دیں گے. ایجپٹ از آور ایلائی, ناصر از آور ایلائی, آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں. اوئے ہوئے انٹرنیشنل کرائسس بن گیا. برٹن اور فرانس کو رکنا پڑ گیا کہ یہ تو ورلڈ وار 3 ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے ناصر ون ان دیٹ پرٹیکولر کانفلکٹ, اور سوئس کنال ایجپشنس کی ہو گئی. برٹش اور فرینچ کو وہاں سے اس نے پاسے مار دیا. اوئے اس کے بعد تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ناصر تو ہیرو بن گیا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ برٹش اور فرینچ کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہو مسلمانوں کی کسی گورنمنٹ کی وجہ سے. It was a huge thing. So Nasser became a huge hero. But now ironically, on the one hand, the Americans now decided that Nasser is a troublemaker. اور اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. So they decided now to support Israel. یہ 56 کے بعد American policy did a full swing, change. And they came behind Israel. اور انہوں نے فل اسرائیل کو فائنینس کرنا شروع کیا, ان کی آرمی کو بلڈ اپ کرنا شروع کیا ود دس انٹینشن کہ ایجپٹ کو جو ہے نا گرانا ہے. ایجپٹ بھی اور سیریا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. اچھا, تو یہ بن گئے پیکٹس. اب یعنی کہ یہ تھے جو سوویت یونین کے ساتھ تھے, ایجپٹ اور سیریا, اگرچہ یہ کمیونسٹ نہیں تھے ایز سچ, یہ بیسکلی ایجپشین نیشنلسٹ, سیرین نیشنلسٹ, یا مور ایکوریٹلی ان کو کہنا چاہیے یہ پین عرب سوشلسٹ تھے. اس سے میری مراد یہ کہ یہ کہتے تھے کہ جو عربی جتنے لوگ بولتے ہیں نا ان کو ایک ملک بنا لینا چاہیے, اور وہ ملک کچھ حد تک سوشلسٹ ہوگا, کیونکہ سوشلزم کے ذریعے ہم بڑی تیز اکنامکلی جو ہے کیچ اپ کر سکتے ہیں ود دا ویسٹ. آج کل تو آرگیومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ سوشلزم اکنامکلی سکسیزفل نہیں ہے. اس وقت لوگ کہتے تھے سوویت یونین کو دیکھ کے کہ یہ سوشلسٹ اکانومی جو ہے کیپٹلسٹ سے سپیریئر ہے, بڑی جلدی آپ جمپ مار جاتے. اچھا, اب کیا ہوا کہ جو اخوان المسلمین تھی وہ ناصر کے خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے, تو سوشلزم کی طرف جا رہا ہے, سوویت یونین سے دوستی, یہ سب چیزیں خراب ہیں. انہوں نے ناصر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی, گولیاں ماری, وہ بچ گیا کسی طرح. جب بچ گیا تو سید قطب which is who is over here, اس کا ٹرائل ہوا, اور ٹرائل کرنے کے بعد اس کو گلٹی قرار دیا گیا اور اس کو سزائے موت دے دی گئی, اور اخوان المسلمین بین ہو گئی. اس بین کو obviously اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ the West now began to support اخوان المسلمین against Gamal Nasser and the Free Officers Movement.
اور سعودی عربیہ بھی اس میں شامل تھا, وہ بھی امریکہ کے ساتھ الائنڈ تھے, تو وہ بھی مسلم برادرہڈ کو سپورٹ کر رہے تھے. مسلم برادرہڈ went into exile in Saudi Arabia, اور ناصر کی فال کے بعد they came back into Egypt with Sadat. That was in the 70s. So ایجپٹ کے اندر فنڈامنٹلسٹ کا اور جو ایجپشین پین عرب نیشنلسٹ تھے یا ایجپٹ میں رہنے والے پین عرب نیشنلسٹ تھے, ان دونوں کی بڑی آپس میں لڑائی رہی. دوسرا عراق اینڈ سیریا. سیریا از ریئلی دا ون آف دی برتھ پلیسز آف واٹ وی کال پین عرب سوشلزم. اور دلچسپ بات پین عرب سوشلزم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں کرسچنس کا بھی, عرب کرسچنس کا بھی بڑا اہم کردار تھا. عرب کرسچنس جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عربز ہیں, مذہب ہمارا کرسچن ہے, مگر ہم بھی عربز ہیں اور ہم بھی ویسٹ کے خلاف ہیں, اور ہمارے ملکوں کے ساتھ انہوں نے کالونائز کیا, ہمارے سے زیادتی کی ایکسیٹرا. دے ڈڈنٹ آئیڈینٹیفائی ود دا یورپینس, دے آئیڈینٹیفائڈ ایز عربز. تو ہم ایک موومنٹ بناتے ہیں جو سیکولر ہوگی, اس میں کرسچن بھی ہوں گے, اس میں مسلم بھی ہوں گے, اس میں شیعہ بھی ہوں گے, اس میں سنی بھی ہوں گے, اس میں دروز بھی ہوں گے, اس میں ہر نیشنلٹی کے اسماعیلی بھی ہوں گے وغیرہ, ہر ریلیجن کے لوگ ہوں گے. واٹ ول بی دا کامن فیکٹر کہ وہ جو عربی زبان بولتا ہے وہ اس کو ہم اکٹھا کریں گے, ایک ملک بنائیں گے. تو اس بیسس پہ ایک پارٹی بنی کالڈ دا باتھ پارٹی. ٹھیک ہے, اٹ واز سیکولر, اٹ واز ماڈرنسٹ اینڈ اٹ واز اورینٹیڈ ٹورڈ سوشلزم, مگر دس از ناٹ اے کمیونسٹ پارٹی. انفیکٹ ان کی اور کمیونسٹ پارٹیوں کی بڑی آپس میں لڑائی بھی رہی. سو باتھس کیم ٹو پاور ان عراق اینڈ سیریا. حالانکہ عراق اور سیریا دونوں میں کمیونسٹ بھی بہت اسٹرانگ تھے اور کہیں کہیں کمیونسٹ اقتدار لے تھے. بلکہ آپ نے سوال پوچھا سیریا کا, تو سیریا کی جو گورنمنٹ تھی ان کو یہ ڈر تھا کہ کمیونسٹ آر کمنگ ٹو پاور, دے گوئنگ ٹو ٹیک پاور. تو پھر انہوں نے ایجپٹ سے کہا تم آپ ہمارے ساتھ ملیں, ادروائز کمیونسٹ آر گوئنگ ٹو ٹیک پاور. تو ایک UAR کے پیچھے یہ بھی دلچسپ قسم کی وجہ تھی. تو سیریا کا بڑا ڈیپ کانفلکٹ اسرائیل کے ساتھ اس لیے کیونکہ وہ اس کے بارڈر پہ ہے, اور اسرائیل نے ان کی کافی ساری ٹیریٹری 67 وار کے اندر گولان ہائٹس کی ٹیک اوور کی ہوئی ہے. So Syria had very strong relations with the USSR, and بہت ساری جو آرمز وغیرہ اور فائنینسز وغیرہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جاتے تھے ٹو دا پرو سوویٹ اسٹیٹس اینڈ پرو سوویٹ موومنٹس, they would often go through Syria. Of course اور جگہوں سے بھی, but Syria was a very important player in this. So اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو عراق اور سیریا کے تھے وہ باتھس کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے یہ سیکولر بھی ہیں, یہ سوویت یونین کے ساتھ الائڈ ہیں, سوشلسٹ ہیں, دہری ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اچھا, ان کے دو امپورٹنٹ فگرز باتھس کے عراق میں صدام حسین. صدام حسین واز اے ممبر آف دا باتھ پارٹی, اینڈ سملرلی حافظ الاسد اینڈ بشار الاسد جو اس کا بیٹا ہے, دے آر آلسو بیسکلی فرام دا باتھ پارٹی. تو باتھ پارٹی اور ملٹری بڑے آپس کے اندر قریبی تعلقات ان کے تھے, اینڈ دے مینٹین پاور بائی مینٹیننگ پاور ایز اے پارٹی بٹ ایز آلسو دا ملٹری. سو اینی وے US نے پہلے صدام کو یوز کیا. جب ایرانین ریولوشن ہوا تو صدام سے انہوں نے کہا کہ تم ایران پہ جنگ کر لو تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, فکر نہ کرو. تو صدام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال جنگ چلی. کہتے ہیں کہ ملینز آف پیپل ڈائڈ ان دیٹ وار, ملینز آف پیپل آن بوتھ سائڈ. 8 سال جنگ چلی. کسی کو کیا ملا؟ ٹھٹھو بھی نہیں ملا, دونوں کو کچھ نہیں ملا فرینکلی اسپیکنگ. تو اور پھر اس کے بعد جب اتنی لمبی جنگ چلی اور عراقی اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی جنگ کے بعد دے نیڈیڈ ریسورسز, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کویت کو ٹیک اوور کر رہے ہیں, کیونکہ کویت یوز ٹو ونس بی پارٹ آف عراق. سو دے سیڈ یہ تو ہمارا ایسا رہا ہے اور یہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے, اور یہ سلانٹ ڈرلنگ کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کو ٹیک اوور کریں. امریکن سے انہوں نے پوچھا ہم ٹیک اوور کر لیں, آپ کو کوئی اعتراض؟ امریکن نے بیسٹ نہیں کہ کچھ اس طرح سے جواب دیا, وہ کلیئر جواب نہیں دیا. اب وہ کہتی ہے کہ میں نے تو کلیئر جواب دیا تھا, مگر وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو کہا کر لو, تو ہم نے کر لیا. بعد میں امریکہ نے کہا اوے خبردار, اور امریکہ نے پھر عراق پر اٹیک کر دیا. اور عراق کا تو پھر جو قیمہ نکالا وہ آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ ملینز, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز لاسٹ دیئر لائفز ان دی ایکچوئل کانفلکٹ, مگر آگے میں ملینز آف لوگوں کی زندگی برباد ہوئی. اور وہاں پہ اب عراق کے اندر سیکٹیرینزم اتنا سخت ہے, اتنا ایکسٹریم ہے جس کی حد کوئی نہیں. ادھر پرو ایرانین ملیشیا ہے, ادھر آئسس ملیشیا, ادھر وہ ملیشیا, ادھر یہ ملیشیا. It's a big royal mess. ایران 51 میں ایران which was under the Shah, the Pahlavi dynasty, رضا شاہ ایکسیٹرا, وہ ان کی پارلیمنٹ بھی تھی, اس میں الیکشن ہوا تو نیشنل فرنٹ ایک پارٹی تھی, وہ الیکشن جیت گئی. یہ محمد مصدق کی پارٹی تھی, یہ لیفٹسٹ تھے, تھوڑے نیشنلسٹ قسم کے لیفٹسٹ.
ایرانین نیشنلسٹ لیفٹسٹ, کمیونسٹ نہیں تھے مگر لیفٹسٹ تھے. لیفٹسٹ تھاٹ کی ویو چل رہی تھی مڈل ایسٹ میں, آپ دیکھ ہی سکتے ہیں, میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں. یہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جو اینگلو پرشین آئل کمپنی ہے جس میں ایران کے صرف 16% شیئر تھے, اس کو نیشنلائز کرو. ہمارا تیل لے جا رہے ہیں ہم سے اور ہمیں اس میں سے ٹھٹھو بھی نہیں دے رہے. تو اس مصدق نے اس کو نیشنلائز کر دیا. جب نیشنلائز کر دیا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برٹن تو بڑا سا خلاف ہو گیا, وہ برٹش کمپنی تھی. تو MI6 اور CIA, اب CIA نے کہا کہ برٹن نے کہا کہ اب ہم تو تھوڑے کمزور ہو گئے ورلڈ وار 2 کے بعد اور یہ سارے مسئلے, تو آپ ہماری مدد کریں. تو CIA نے کہا کیوں نہیں. CIA نے بھی مدد کی, مگر پھر CIA نے کہا ہن ساڈی واری, تسی ریٹائر ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو CIA began to play the major role in it. تو انہوں نے کو کیا, مصدق کی گورنمنٹ گرا دی. وہ بھی بڑی دلچسپ قسم کی کہانیاں ہیں کہ کیسے انہوں نے پہلے کو کرنے کی کوشش کی. جو پہلا اٹیمپٹ تھا کو پہ, اس میں مصدق بڑا چلاک نکلا, بڑا عقل مند نکلا. جب کو کرنے وہ وہاں پہ آئے تو اس کے گھر پہنچے, مسٹر مصدق یو آر انڈر اریسٹ. کسی نے کہا کرنل شرنل ہے جو بھی تھا, تو مصدق نے بڑے کام لکھا, نو سر یو آر انڈر اریسٹ. جھاڑیوں میں سے بندے نکلا ہے, انہوں کو پکڑ لی. ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کو کرنے جا رہے ہیں. جھاڑیوں میں سے فوج اس کے پرو مصدق بندے نکلا, انہوں نے ان کو اریسٹ کر کے فارغ کر دی. پھر انہوں نے اور طریقے سے مصدق کی گورنمنٹ کو انڈرمائن کیا کہ انہوں نے لوگوں کو پیسے دینے شروع کر دیے کہ اس کے خلاف جلسے جلوس کر ہی جاؤ, کیوس پیدا کر دو. تو اتنا کیوس پیدا ہوا کہ بہرحال پھر 53 کے اندر انہوں نے کوک کر کے گورنمنٹ کو گرا دیا. تو شاہ آف ایران واز بیک ان دا سیڈل, ہی انٹروڈیوسڈ. اچھا, اس کو میں دی علماء sadly did not support مصدق, they supported the شاہ آف ایران. they were pro the coup. اگین وہی مسئلہ تھا, یہ سوشلسٹ ہے, کمیونسٹ ہے, دہریہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو بھی ہے. So Shah then in 63 introduced something called the white revolution. ایک ریڈ ریولوشن ہے, ایک ہمارے یہاں گرین ریولوشن, یہ اس سے بھی اور چیز ہے, یہ وائٹ ریولوشن. تو وائٹ ریولوشن کیا تھی کہ شاہ آف ایران نے یہ کہا کہ ہم بھی جو ہے نا بڑے, جس طرح کمال عطا ترک نے ماڈرنائز کیا ہے نا, ہم بھی ماڈرنائز کریں گے, ویسٹرنائز کریں گے ایران کو. انہوں نے وہ ویسٹرنائزیشن وغیرہ کی. اس شاہ آف ایران کے خلاف کمیونسٹ بھی اور اسلامسٹ دونوں اکٹھے ہو گئے اور دونوں اکٹھے لڑے. اور اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ خیر ہے, دونوں شاید اکٹھے جو ہیں وہ اس کو اوور تھرو کر لیں. مگر جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو جو علماء تھے انہوں نے کمیونسٹوں کو کرش کر دیا. جو تودا پارٹی تھی وہ انلیگل ہو گئی ڈکلیئر, ان کے خلاف ٹرائل وغیرہ ہوا اور وہ کرش ہو گئی ٹوٹلی. اس پہ لیفٹسٹ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی مسٹیک ہے, ان کے ساتھ ہمیں ایلائی نہیں ہونا چاہیے. اینی وے, جیسے وہ انقلاب ہوا تو US نے صدام سے کہا اٹیک کر دو ایران پہ. تو وہ اٹیک ہوا, 2 ملین بندہ مر گیا دونوں سائڈس پہ, اندازہ کریں. تو ایران کا جو اب سسٹم ہے از واٹ ویل کال اے تھیو ڈیموکریسی. کیوں؟ کیونکہ وہاں الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پارلیمنٹ ہے, وہاں پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوتا ہے, اینڈ سو آن, سارا سلسلہ چلتا ہے. مگر اس کے اوپر ایک ہے دا کاؤنسل آف گارڈینس اور سپریم لیڈر, جو کہ بیسکلی وہاں کی جو علماء باڈی ہے وہاں سے وہ آتے ہیں. جو علماء کا اپنا ایک پورا سسٹم اور نیٹ ورک اب تو سینکڑوں سالوں سے چل رہا ہے, پورا بڑا ہائرارکیکل سسٹم ہے شیعہ علماء کا. تو ادھر سے وہ الیکٹ ہو کے بندہ لے کے آتے ہیں. وہ جو کاؤنسل آف گارڈینز اور سپریم لیڈر ہے, دے کین ویٹو اینی لیجسلیشن جو پارلیمنٹ میں پاس ہو. کہ اگر وہ ان اسلامک ہے, وہ کہہ سکتے, وہ اگر ان کے خیال میں وہ ان اسلامک ہے تو وہ ٹھک اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. یعنی پارلیمنٹ ہے مگر پاورفل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہی تقریباً سسٹم ضیاء الحق نے بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا جب انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی انٹروڈیوس کی. کہ اگر کوئی لیجسلیشن پاس ہوتی ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کے پاس جاتی ہے. کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی اس کو چیک کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے تو وہ واپس بھیج سکتا ہے ٹو دا پارلیمنٹ کہ اس کی نظر ثانی کی جائے, اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے. یہاں تو خیر وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے, ٹوٹلی اس کو بالکل اڑا سکتا ہے. کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی صرف اس کو واپس بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ چلتے ہیں فلسطین پہ. 1968 میں PLO emerged as a powerful organization. PLO کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے, مگر مختصر یہ بتاؤں گا کہ عرفات 67 میں ایجپٹ کو ڈیفیٹ ہوئی, رو رہے تھے بیٹھ کے کہ کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو مگر عرفات نے کیا کیا کہ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے جا کے اسرائیل پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے, گوریلا وار شروع کر دی. اسرائیل نے اس پر اٹیک کیا, جارڈن کے اندر کرامے ولیج پہ اٹیک کیا, اور الفتح جو اس کی آرگنائزیشن تھی, فتح مینز وکٹری, تو اس نے بڑی زبردست طریقے سے اپنا دفاع کیا اگینسٹ دا ریگولر آرمی آف اسرائیل.
لوگ بڑے حیران رہ گئے کہ ہماری جو ریگولر آرمیز تھیں عرب کنٹریز کی وہ تو اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں, اور یہ جو منڈے گھنڈے ٹائپ تھے جو فوجی نہیں, ان کی ٹریننگ نہیں تھی, یہ بڑا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں. چکر کیا ہے سارا. So anyway, Arafat and PLO then became hugely popular amongst the Palestinians. اور بعد میں جا کے PLO کو یونائٹڈ نیشنز میں آفیشیل سٹیٹس بھی مل گیا, حالانکہ وہ بھی ریاست نہیں بنی تھی کو پیلسٹینین, مگر پھر بھی وہ ان کو آفیشیل سٹیٹس ملا کیونکہ پوری تھرڈ ورلڈ نے کہا کہ PLO از دا ریپرزینٹیو آف دا پیلسٹینین پیپل, ان کو ہونا چاہیے یہاں پر جنرل اسمبلی میں. اچھا, اس وقت شیخ یاسین جو تھے وہ غازہ کے اندر کام کر رہے تھے, تو اسرائیل ہی از دا کائنڈ آف فنڈامنٹلسٹ دیر, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اخوان المسلمین کی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. So actually the Israelis were very happy to allow him to continue working and support him even, because Sheikh Yassin was totally against PLO and against Arafat and even against the idea of Palestinian nationalism. کہ نیشنلزم جو ہے نا یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو امہ کی بات کریں گے, فلسطینی نیشنلزم کی بات نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو سارے سیکولر عرفات وغیرہ پیچھے سوویت یونین, یہ وہ سارے لیفٹسٹ, کیونکہ PLO کے اندر بہت سارے لیفٹسٹ تھے, اور عرفات کی بھی امیج اس زمانے میں یہی تھی کہ یہ لیفٹ کے ساتھ الائنڈ بندہ ہے. So they were very much against it. So religious fundamentalists were also supported by Middle East monarchies that were terrified of the building secular leftist movement. جارڈن نے بڑا سپورٹ کیا اخوان المسلمین کو, سعودی عربیہ نے بڑا سپورٹ کیا, کیونکہ PLO سے تو جان جاتی تھی ساری مونارکیز کی, مونارکی کیونکہ خاص طور پہ جارڈن کی مونارکی کی. اگین ریڈیکل لیفٹسٹ آرگنائزیشن آرمڈ ہتھیاروں کے ساتھ, دے وہ لائک نہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی یہ کہانی ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی. بائی 68 اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, ایوب خان کے خلاف بڑی موومنٹ ابھری. وہ جو موومنٹ تھی 68 کی 67 میں شروع ہو گئی تھی ایکچولی, وہ ساری لیفٹ ونگ سمجھی جاتی تھی بھی. ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ, اور اس زمانے کے NWFP اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی, اور اس زمانے کی JUI جمعیت علماء اسلام لیفٹسٹ کے ساتھ الائنڈ تھی. مولانا مفتی محمود, he was allied with the left at that time, دیوبندی جماعت. سو یہ بڑا پاورفل بلاک تھا. سو جو فنڈامنٹلسٹ تھے وہ مجیب کے بھی خلاف تھے اور obviously بھٹو کے بھی خلاف تھے, اور مینلی وہ کہتے تھے کہ سوشلزم ایک قسم کا کفر ہے اینڈ سو آن. اور کیمپسز پہ جمعیت اور جو لیفٹسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تھیں, چاہے وہ NSF ہو یا جو, ان کی بڑی ڈبیٹیں اور ایون لڑائی جھگڑے وغیرہ جو ہیں وہ جاری رہتے تھے. فائنلی پھر بھٹو کو اوور تھرو کیا ضیاء نے, تو اسلامائزیشن شروع کی. تو یہ جو اسلامائزیشن کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ بھٹوازم کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جائے, اور جو لیفٹسٹ تھاٹ ہے اس کو پاکستان کے انٹلیکچوئلز اور اسٹوڈنٹس اور انٹیلیجنسیا میں ختم کیا جائے. اور جماعت اسلامی واز ویری مچ پارٹ آف دس. اور بنگلہ دیش میں یہ معاملہ تھا کہ 71 کے اندر جو سارا سلسلہ چل رہا تھا اس میں جماعت اسلامی بہت سخت خلاف تھی بنگالی نیشنلزم کے. تو جماعت اسلامی نے الشمس البدر بریگیڈز بھی آرگنائز کی اور اس پیریڈ کے اندر پاکستان آرمی کا ساتھ بھی دیا. عوامی لیگ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ نے تو جو ہے وہ ریپس بھی کیے اور میس مرڈرز بھی کیے ان کے لیڈرز پہ. اور 2014 میں ٹرائل ہوا, اور ٹرائل کے بعد 2016 میں جو جماعت اسلامی کے لیڈرز تھے, بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے لیڈرز تھے, ان کو سزائے موت بھی دی گئی. اور جنرلی جماعت اسلامی ایگزسٹ کرتی ہے بنگلہ دیش میں, مگر سپریم کورٹ ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتا. وہ کہتا ہے کہ آپ کا الیکشن کا سلسلہ نل اینڈ وائڈ ہے. تو یہ یہاں کی ہسٹری. افغانستان میں یو ول بی شاک ٹو ڈسکور 1978 میں دا کمیونسٹ کیم ٹو پاور. ویسے پٹھانوں کے بارے میں امپریشن ہی ہوتا ہے یہ بڑے کنزرویٹیو ہیں, but you'll be shocked to discover that the communists came to power in Afghanistan in 78. The Afghan communists. انہوں نے کہا ہم پیزنٹ ڈیٹ کینسل کر دیں گے, ہم لینڈ ریفارم کریں گے, ہم میس لٹریسی کیمپین کریں گے, ہم عورتوں کو حقوق دیں گے, عورتوں کو ایجوکیٹ کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اس کے خلاف پھر جو وہاں کے کنزرویٹیوز تھے انہوں نے جہاد شروع کیا, اور US بھی اس جہاد میں شامل ہو گیا. آپریشن سائیکلون انہوں نے شروع کیا, جو CIA کا سب سے, ان کی اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا, جس میں انہوں نے بلینز جو ہیں وہ پھر مجاہدین کو دیے تھرو پاکستان, اور ISI اور CIA نے مل کر مجاہدین وہاں پہ ان کو ٹرین کرنا شروع کیا. ISI ڈڈ دی آپریشنل ورک, CIA پرووائڈیڈ دا منی. سعودی عربیہ بھی اس میں شامل تھا اینڈ سو آن. اوبیسلی اسی کے خلاف USSR نے بھی پھر اپنے ٹروپس بھیجے, جنگ چلتی رہی.
89 کے اندر 88 کے اندر سوری سوویت یونین نے کہا بہت ہو گیا, دے withdrew their troops. 4 سال پھر بھی اور جنگ چلتی رہی. افغان کمیونسٹ کنٹینیو ٹو فائٹ آن اینڈ ایکچولی ڈیڈ پریٹی گڈ ایون آن دیئر اون ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سوویت یونین ان کو فنڈ نہیں کر رہا تھا. پھر 92 میں انہوں نے کہا کہ دیکھو جنگ بہت ہو گئی, آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, ہم اقتدار چھوڑیں, آپ ہی آ جائیں. سو دے ڈیڈ پیسفل ٹرانسفر ان 92. اور جو 7 فرنٹس ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا, اور اگریمنٹ کے بعد کمیونسٹ جسٹ لیفٹ پاور. وین دا 7 فرنٹس ٹک پاور ان 92 ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. سو 92 سے لے کے 96 جو 7 فرنٹس جو ہے نا وہ مجاہدین کے 7 مختلف آرگنائزیشنز تھیں جو جہاد میں حصہ لے رہی تھیں, ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس میں ایک طرف وہ ناردرن الائنس کے لوگ تھے اس وقت, اس طرف حکمت یار وغیرہ کے لوگ تھے, ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اس طرف وہ احمد شاہ مسعود وغیرہ کے لوگ تھے. 4 سال وہ لڑائی چلی, مگر 4 سال کی لڑائی کے بعد طالبان ایز اے نیو فورس کیم, ملا عمر whom you can see over here in 96 they took power finally up to مزار شریف, مگر آگے ناردرن الائنس کی ہی پاور تھی. جب سپٹمبر 11 ہوا اور امریکہ نے کہا کہ یہ افغانستان میں بیٹھا ہے اسامہ بن لادن, ہمیں پکڑاؤ, طالبان نے تھوڑی آئیں بائیں شائیں کی. انہوں نے کہا ہم یہاں پہ ٹرائل کرنے کے لیے تیار ہیں, پاکستان میں ٹرائل کرنے کے لیے تیار ہیں, اسامہ بن لادن امریکہ کو نہیں دیں گے. امریکہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر اٹیک کر دیا. جب بمباری کی, طالبان کی حکومت گر گئی. ناردرن الائنس جو مزار شریف کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی, دے سویپ ٹو پاور انٹو کابل, اور انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. اب 20 سال ان کی گورنمنٹ رہی, امریکن آکوپیشن بھی وہاں پہ رہی. اس کے بعد امریکہ تنگ آ گیا, بور ہو گیا, گھر چلا گیا. جب بور ہو کے گھر چلا گیا, کوئی بہت بڑی لیول کی کیجولٹیز نہیں ہے امریکن فوجیوں کی, ان لائک ویٹنام. افغانستان میں کوئی بہت بڑے لیول کی کیجولٹیز نہیں ہے کہ لوک ایٹ دا فگرز. تو وہ جب گھر چلے گئے تو اس کے بعد طالبان ریپڈلی سویپ بیک انٹو پاور, اور ناردرن الائنس 2 سیکنڈ کے اندر ہی وائپ آؤٹ. جہازوں میں بیٹھ کے غائب ہو گئے سارے. اور آپ کو پتہ ہی ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. سو آخر میں یہ کہوں گا کہ فنڈامنٹلسٹ اینڈ ماڈرنٹی کی کیا ڈبیٹ ہے. لائک کنزرویٹیوزم, فنڈامنٹل سیکس ٹو پرزرو سرٹن کور ٹریڈیشنز اور ریلیجیس ویلیوز, but fundamentalism is also engaging with modernity. It's engaging with it, although resisting it, but also engaging with it, being changed by it as well as resisting it. Secondly, fundamentalism کو صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, اور مسلمان سارے fundamentalists نہیں ہیں. So obviously that goes without saying. Fundamentalism آپ کو ہندوؤں میں بھی مل جائے گا, آپ کو یہودیوں میں بھی مل جائے گا, آپ کو کرسچنز میں بھی مل جائے گا, آپ کو امریکہ جیسی ایڈوانس سوسائٹی میں بھی کرسچن فنڈامنٹلسٹ موومنٹ نظر آ جائے گی. آخر میں یہ فنڈامنٹلسٹس آئرونکلی اگری وتھ سیموئل ہنٹنگٹن. وہ یہ ہے کہ ریلیجن اینڈ کلچر بنیادی بات ہے, اور دو ریلیجن اور کلچر ان کے لیے تھوڑا مل جل کی بات ہے کہ 2 ریلیجن کے لوگ, ایکچولی ہنٹنگٹن بیچارے کو کلچر اس لیے شامل کرنا پڑا کیونکہ افریقہ کا کوئی ایک ریلیجن تو ہے نہیں نا, پھر کلچر بھی شامل کرنا ہی پڑ گیا. بہرحال وہ کہتے ہیں دس از دا پرائمری ڈفرینس, کہ ویسٹ بیسکلی آج بھی کرسچن ہے, اگرچہ وہ پریٹینس کرتے ہیں کہ ہم بڑے سیکولر ہیں, مگر بیسکلی وہ وہی ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہماری نہیں نبڑنی, نہیں بات بننی, لڑائی رہنی ہے. مگر یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وار آن ٹیرر کوئی اتنی اسٹریٹ فارورڈ چیز نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. بڑی ونگی چیز ہے, کیونکہ وار آن ٹیرر کے نام پہ عراق پر جنگ ہوئی اور آکوپیشن ہوئی. مگر عراق نہ کوئی فنڈامنٹل اسٹیٹ ہے, نہ ان کا کوئی تعلق ہے اسامہ بن لادن سے, کوئی چکر نہیں. عراق تو سیکولر کنٹری تھی. لیبیا بھی نہیں ہے, لیبیا سخت خلاف اسلامی فنڈامنٹ, گدافی بڑا سخت خلاف تھا فنڈامنٹلسٹ کے, تو وہ لیبیا بھی کوئی فنڈامنٹل اسٹیٹ نہیں تھا, سیکولر اسٹیٹ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. سیریا بھی سیکولر. تو وار آن ٹیرر کی زد میں آپ دیکھیں 1 2 3 ایسے اسٹیٹس ہیں جن کو امریکہ نے جہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, سوری جو سیکولر ہیں, جہاں پہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی. تو ہاؤ کین وی کال اٹ اے وار آن فنڈامنٹلزم ایز سچ. اور پھر کئی سارے فنڈامنٹلسٹ اسٹیٹس ہیں اور موومنٹس ہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ الائڈ ہیں. لائک فار ایگزامپل ISIS ان سیریا از الائڈ ود دی امریکن ایفرٹ فار رجیم چینج ان سیریا. سو یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہمیں نظر آتی ہے. سو ایز یو کین سی دا سچویشن از much more complex than is sometimes made out. Thank you. That's it for today.